ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن اسی ٹائم پاکستان کو اٹیک کرتا ہے، اور یہ ہم نے کل دیکھا بھی جس طریقے سے. ہم تو کہتے تھے افغانی ہمارے بھائی ہیں، آج وہ بارڈر پر پہنچ گئے اپنی آرمی کو لے کر، توپ کو لے کر، بندوقیں اور اسلحے لے کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں. ایران کے بعد پاکستان اور افغانستان کے فورسز کے مابین سرحدی علاقوں میں شدید فائرنگ کی اطلاع ملی ہے. طالبان نے بھی پاکستان کے ساتھ فرنٹ کھول دیا ہے. ڈورنٹ لائن میں اگر آپ دیکھیں تو گولی باری اور شیلنگ شروع ہو چکی ہے. خونریز جھڑپیں اور لڑائی ہوئی ہے، تو یہ میسج دینا تھا کہ جناب دیکھیں پاکستان میں حالات جو ہے ٹھیک نہیں ہے. پھر میں نے افغانستان پہ نظر ڈالی، بالکل ہے 100% ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گی کہ یہیں سے جنگ کا آغاز ہوگا. وہاں سے کبھی ہمارے لیے خیر کی خبر نہیں تھی آئی کہ وہ حامد کرزئی ہو، اشرف غنی ہو اور اب طالبان انتظامیہ ہو. ہمیں تو ان میں فرق نظر آنا چاہیے تھا. ابہام دور کر دیے اور بھارتی ایجنسی رو اور بھارتی ریاست ایران ول اٹیک اگین، یعنی کہ ایران کی وزیر دفاع مبینہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کس سے جنگ کا خطرہ ہے، کس سے آپ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو، سوچ ہی نہیں سکتا نا، ممکنات میں نہیں. مطلب اب یہ میرے لیے بیان بہت حیران کن تھا، کیونکہ یہ بیان کل سے گردش کر رہا. پاکستان کی پٹائی چاروں اور سے شروع ہو چکی ہے. پہلے ایران نے آپ دیکھیں تو اس کو پیٹا، اب افغانستان بھی کہا ہم بھی پارٹی میں آئیں گے، ہم کو بھی مزہ آ رہا ہے. افواج پاکستان پہ حملے، مسلسل لاشیں، خود پاکستان فوج کی مسلسل لاشیں. افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن بہت زیادہ کنفلکٹس کی طرف جانے لگے ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. کہ افغانستان پہ نہ ہو، یہ انڈیا اب کرتے ہیں تو تم کہتے ہو پیس ٹاک. آج وہ بارڈر پر پہنچ گئے اپنی آرمی کو لے کر، توپ کو لے کر، بندوقیں اور اسلحے لے کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں، یا ہم بچھ جائیں گے یا ہم بچھا دیں گے. کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی ہماری ایجنسیز ہیں، ان ایجنسیز کو چاہیے کہ ہم اپنے اصل دشمن کو پہچان سکیں. ہمارا اصل دشمن انڈیا جو سا ہے وہ تو ڈائریکٹلی دشمن ہے ہی ہے، لیکن کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو کشمیر کی بجائے، انڈیا کی بجائے جو جنگیں ہو رہی ہیں ان سے زیادہ خطرہ ان سے لاحق ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے روبرو ہوتے ہوئے ان لوگوں پہ ٹرسٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور یہ حقیقت ہے، اگر ان کو دربدر نہ کیا گیا ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کو اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. دیکھیں نا کہ ہم نے کتنے عرصے تک جو ہے افغانیوں کو اپنے ملک میں پناہ دی. کیونکہ ہمیں ان کے نام پر بھاری ڈالر آتے تھے. جب ہمیں ڈالر آنا بند ہو گئے، ہم نے انہیں افغانیوں کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا. اب پاکستانی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا افغانیوں کے خلاف، لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے. یہاں پر خاندان در خاندان بس رہے تھے سر، ان کے کاروبار آباد تھے. ہم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا. جو سالوں سے صدیوں سے پاکستان میں رہ رہے تھے، ہم نے کہا جی، ہماری گورنمنٹ نے کہا پاکستان میں حالات خراب ہونے کی وجہ یہ افغانی ہے، یہ افغانی ہمارے ملک میں دہشت گردی کراتا ہے، لہٰذا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرو، ان کو باہر نکالو. جب تک ہمیں ڈالر آتے رہے ہم نے انہیں اپنے ملک میں پناہ دی. جب ڈالر آنا بند ہو گیا ہم نے انہیں ملک سے نکال کر باہر پھینک دیا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے نمائندے گندے ہیں پاکستان میں، خواہ وہ اس بات کو سنیں، مائنڈ کریں، لیکن ضمیر کی آواز یہی ہے. انڈیا کی راج ایجنسی نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا، اگرچہ افغانی نہیں ہوں گے، یہودیوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا، لیکن یہ لوگ بکنے والے تو ہیں نا جی. ان کا کون سا لبادہ ایسا ہے جو ہم لوگ پہچان سکیں؟ کبھی یہ اسلام کے نام پہ لبادہ ہے، کبھی یہ پاکستان کے خلاف ہیں، کبھی ٹی ٹی پی کے لحاظ سے یہ لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم دو کو گنجائش دینے کی بجائے اس ملک کو نہ تباہ کریں، ان سب کو ختم کر کے واپس بھیج دیا جائے. سر اب وہ پہنچ گئے نا افغان پاکستان بارڈر پر، افغان آرمی پہنچ گئی ہے اپنے توپے لے کر، اپنی ڈفرینٹ چیزیں لے کر، اسلحہ لے کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے کو تیار ہے پاکستان کے ساتھ جنگ، آؤ ہمارے ساتھ جنگ لڑو، یا ہم مار دیں گے یا ہم مریں گے. اب ہم نے یہ پاکستان کا مسئلہ حل کرنا ہے. نہیں، کوئی ایسی جرت نہیں ہے ان کی. وہ اتنی ڈرپوک قوم ہے. اس قوم کا کیا ضمیر ہے جو کہ انڈیا کے پیسوں کی طرف ہو تو انڈیا کے ساتھ ہو جائے، پاکستان سے فائدہ ہو تو پاکستان ہمارا ملک ہے، یہودیوں کا پیسہ ہو تو یہودیوں کے ساتھ ہو جائے. ہماری آرمی میں الحمدللہ اتنا دم ہے، جس وقت وہ للکاریں گے ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ کوئی ایشو نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے افغانی جو ہمارے کبھی بھائی ہوا کرتے تھے، اگر ان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو گئی، کیا ہم اس جنگ کو برداشت کر سکیں گے؟ کیونکہ پاکستان کی سب معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہمارے سیاستدان خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھوکے پیٹ نہیں لڑ سکتے، ہم میں اتنی جرت نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ کے جرنیلوں کا کہنا ہے کہ بھائی ہمارے تو ٹینکوں میں پیٹرول تک
तक नहीं है। किससे जंग का खतरा है, किससे आप तिजारती ताल्लुकात रख सकते हो, सोच ही नहीं सकता ना, मुमकिनात में नहीं। मतलब अब वो मैं आ रहा हूँ, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप भी हैरान रह नहीं, मैं इसी में एक पॉइंटर शामिल कर लें, एक लम्हा फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए अफगानिस्तान से मामलात कैसे हमें पता है, इंडिया से तो बिल्कुल ही आप मतलब उस तरफ तो चेहरा ही ना करें ना तो बात खत्म हो जाती है। तफसील से बताता हूँ। देखिए आपको याद है कि 18 नवंबर 2023 को हमने इंडिया का आपके सामने खोला, क्योंकि रिसर्च में था ना, मैंने आपसे क्या कहा कि अब इससे गोलाबारी की जंग नहीं है, इससे है मुआशी जंग। ठीक हो गया, ठीक है ना, इससे जंग नहीं हो सकती, अलावा इसके कि हम इससे मुआशी मैदान में ठीक हो गया। फिर मैंने नजर डाली चाइना पे, तो वो नामुमकिन नजर आया, हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं। ठीक है, फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगी कि यहीं से जंग का आगाज होगा। फिर मैंने ईरान पे नजर डाली, तो वो ना मुमकिन है ना नामुमकिन है, वो है नामुमकिनात। देखें, एक होता है मुमकिन, हो सकती है, एक होता है नामुमकिन, नॉट पॉसिबल। बट अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये नामुमकिन में भी नहीं, ये नामुमकिनात में है, और उसकी एक वजह है। देखें, ईरान की जो पॉलिसी है, जितना मैं उसको रीड कर रहा हूँ 2010 से, तो ईरान चलता है आयतुल्ला खुमैनी की वसीयत जो है उसके मुताबिक वो अपनी दाखिली खारजा पॉलिसी का तयन करते हैं, इसीलिए इनकलाब इस्लामी कहते हैं। अगर वो इससे इधर उधर होंगे तो इनकलाब इस्लामी का कॉन्सेप्ट हो गया फौत। अच्छा, साथ ही साथ यूके के पब्लिशर्स मीडिया, यूएसए के मीडिया, यानी उनके अखबारात, उनके फला फला फला, सेम अल्फाज में एकदम ये अपलोड होता है रात 2:30 पौने 3 बजे, और ठीक 3 बजे जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी यूके में और यूएसए में पनाह लिए हुए हैं, सीआईए की और MI6 की, वो इन अल्फाज पे प्रोग्राम अपलोड करते हैं, लेकिन उनकी तोपों का जो रुख होता है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGI-SI होते हैं। गैरत बेगैरत, गैरत बेगैरत की एक जंग छेड़ी जाती है, हमला करो, जवाब दो, अभी दो।